بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر. ناظرین, ہر انسان کی زندگی میں ٹینشن بھی آتی ہے, اسٹریس بھی آتا ہے, لیکن جو سمجھدار خواتین ہوتی ہیں وہ مرد کو اسٹریس میں دیکھ کے اس کا اسٹریس, اس کی ٹینشن کس طرح ختم کرتی ہیں اور کس طرح اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتی ہیں. اور جو خواتین جن میں عقل نہیں ہوتی, جو سمجھدار نہیں ہوتی, وہ کیا کرتی ہیں, وہ مرد کو پریشان دیکھ کے مزید پریشان کرتی ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مرد ان کو بھی پریشان کرتا ہے. پہلے گھر میں ایک پریشان تھا, اب دونوں پریشان ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہم پہلے 2 ویڈیو سیریز کی بنا چکے ہیں کہ مردوں کا جہاں اور ہے, خواتین کا جہاں اور. یعنی مرد اور خواتین دونوں ایک طرح سے الگ الگ پلینٹ سے آئے ہیں. ان لوگوں کی الگ الگ ضروریات ہیں, الگ الگ مزاج ہے, الگ الگ بولیاں ہیں. تو آج ہم یہ بات کریں گے کہ الگ الگ مزاج کے حامل یہ 2 افراد ہیں, جب ان کی زندگی میں ٹینشن آتی ہے, یعنی جب مرد کی زندگی میں ٹینشن آتی ہے تو مرد کو کیا کرنا چاہیے اور عورت کو کیا کرنا چاہیے. اسی طرح اگر عورت پریشان ہو, اس کی زندگی میں ٹینشن ہو, اسٹریس ہو, تو مرد نے اگر سمجھداری سے ہینڈل نہیں کیا, مرد بھی اگر بے وقوف نکلا, تو وہ کیا کرے گا, وہ بیوی کی پریشانیاں بھی دور بڑھا دے گا. اور بیوی کی پریشانیاں بڑھانے کا نقصان کیا ہوگا آپ جانتے ہیں, بیوی چھوڑتی نہیں ہے. بیوی چھوڑتی نہیں ہے, بظاہر وہ کچھ بھی کرے, ڈر کے رہے, کچھ بھی کرے, لیکن برابر کر لیتی ہیں. کہیں پہ مرد برابر کر لیتا ہے, کہیں پہ خواتین برابر کر لیتی ہیں. تو آج ہم یہ بتائیں گے کہ معاملات کو اچھے انداز سے, سمجھداری سے کس طرح ہینڈل کرتے ہیں, ایک دوسرے کی نفسیات کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. جی وجیہہ. بالکل, آج ہم اس چیز کی کوشش کریں گے پوری کہ ہم ایک دوسرے کے نفسیات کو سمجھیں اور کس طرح سمجھ سکتے ہیں. تو اس کا ہم اسٹارٹ لیں گے ایک چھوٹی سی کہانی سے, جو میرے خیال میں بعض اوقات ہر گھر کی کہانی بن جاتی ہے. کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ ندیم صاحب جو ہیں وہ آفس سے تھکے ہوئے گھر پہنچے ہیں, پریشان ہیں, ٹینشن ہے. اب بیوی جو ہے وہ بھی پریشان ہے گھر میں, وہ بھی ٹینشن میں ہے, کیونکہ جوائنٹ فیملی کے الگ مسائل ہوتے ہیں, بچوں کے الگ مسائل ہوتے ہیں, اور تمام مسائل جو ہیں وہ خواتین کو فیس کرنے ہوتے ہیں. وہ بھی پریشان ہیں اور شوہر سے ڈسکس کرنا چاہتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ اپنے مسائل ڈسکس کریں, بتائیں شوہر کو کہ میرا آج پورا دن کس طرح سے گزرا ہے. لیکن شوہر جو خود ٹینشن میں آئے ہیں وہ سننے کے موڈ میں ہی نہیں ہے. جی ہاں, وہ کیوں سنیں, وہ جس پلینٹ سے آئے ہیں اس پلینٹ کا ایک الگ مزاج ہے. وہاں جب کوئی شخص پریشان ہوتا ہے تو خاموشی سے اپنے غار میں چلا جاتا ہے, یعنی آئسولیشن کے اندر, تنہائی کے اندر, یا وہ کچھ ایسے کام کرتا ہے اکیلے بیٹھ کے کہ جس سے اس کا ذہن بڑھ جائے, یا تو مسائل کا حل نکل آئے یا ذہن دوسرے الٹے سیدھے کاموں میں لگ جائے اور وہ اپنے مسائل کو بھول جائے. اچھا, وہاں تو وہ غار میں چلے جایا کرتا تھا, یہاں تو غار نہیں ہے, تو یہاں کیا کرتا ہے وہ؟ یہاں اخبارات ہیں. بہت سے مرد ہوتے ہیں جو آفس سے آنے کے بعد اخبار کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. بہت سے جو مرد ہیں موبائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں, میچ دیکھنے لگتے ہیں, کوئی گیم کھیلنے لگتے ہیں موبائل میں, دوستوں سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن بیوی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں, بیوی کو اگنور کرتے ہیں اس ٹائم پہ. اور بیوی بھی یہی محسوس کرتی ہے کہ یہ مجھے اگنور کر رہے ہیں, انہیں احساس ہی نہیں ہے پورا دن میں نے کتنی اذیت میں گزارا ہے. پورے دن کے انتظار کے بعد جب یہ گھر پر آئے ہیں کہ اب میں ان سے اپنے پرابلم شیئر کروں, تو یہ الٹا مجھ سے منہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں. ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, بات ٹائم نہیں ہے. اچھا, جب خاتون کچھ کہنا چاہتی ہیں, کوئی بات کرنا چاہتی ہیں, تو مرد سننا پسند ہی نہیں کرتے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ابھی مجھے خاموش رہنے دو, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو. کتنی ہی خواتین آج یہ کہتی ہیں کہ شوہر آنے کے بعد ٹی وی دیکھنے میں لگ جاتے ہیں, وہ ایک کے بعد دوسرا چینل, تیسرا چینل, یا نیوز میں ایک ٹاک شو دوسرا ٹاک شو, کوئی حاصل حصول ہی نہیں ہوتا. آج ہم دیکھیں گے کہ کیا حاصل حصول ہوتا ہے. آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. اور اگر خواتین جو ہیں وہ بات کر بھی رہی ہوتی ہیں اپنی, تو شوہر سنتے نہیں ہیں. یعنی بظاہر تو ظاہر تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں میں سن رہا ہوں, لیکن وہ سنتے نہیں ہیں, جس پہ خواتین کو اور غصہ آتا ہے کہ گھر آنے کے باوجود بھی ان کا ذہن جو ہے پورا آفس میں ہی ہے, یا پتہ نہیں ایسا کیا مسئلہ ہے کہ یہ مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں. اس وقت سے ان کے لیے اپنی ذات ظاہر سی باتیں اہم ہو جاتی ہیں. اچھا, جب مرد نہیں سنتا تو خاتون بھی ٹینشن میں. خاتون کیا چاہتی ہیں, مرد کا تو ہم نے بتا دیا, مرد تو اپنے غار میں جاتا ہے, لیکن عورتیں غار میں نہیں جاتی. وہ جس پلینٹ سے آئی ہیں وہاں کا ایک الگ مزاج ہے. وہاں جب کسی خاتون کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ خاتون کیا کرتی ہیں, وہ غار میں تو جاتی نہیں ہے. نہیں, غار میں تو کوئی خاتون جا ہی نہیں سکتی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں, وہ ان لوگوں ہیں جو ان سے بہت قریب ہوتے ہیں, جن میں بھروسہ کرتی ہیں, ان سے لازمی اپنی پریشانی شیئر کرتی ہیں. یعنی خواتین کی انا کو کسی قسم کا ٹھیس نہیں پہنچتا ہے
اگر وہ کسی کو اپنا پرابلم بتائیں, اگر وہ یہ بتائیں کہ میں کتنی اذیت کا شکار ہوں, یا مجھ پہ کیا ظلم ہو رہے ہیں, یا میں کتنی تکلیف اٹھا رہی ہوں, تو یہ باتیں شیئر کرتے ہوئے ان کی انا جو ہے اس کو ٹھیس نہیں پہنچ رہی ہوتی ہے, وہ تو بلکہ بتا کے خوشی فیل کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی فیلنگس کسی سامنے ظاہر کی ہیں, کسی سے میں نے بات کی ہے. اچھا, مرد خواتین کی پرابلم سننا کیوں نہیں چاہتا؟ چلیں فرض کریں مرد کسی ٹینشن میں نہیں ہے, مرد گھر آئے اور عورت ٹینشن میں ہے. اب ہم عورت کا بھی تو مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں. چلے وہ تو ایک ہم نے ایک بات دیکھی, مرد جو تھا وہ آئسولیشن میں جانا چاہ رہا تھا اور عورت اس کو کھینچ کے باہر لا رہی تھی, تو مرد کو مزید غصہ آ رہا تھا کہ ہمارے پلینٹ میں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے پلینٹ میں مرد کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن عورت سمجھتی تھی کہ دیکھیں جب ایک شخص پریشان ہے تو ہمیں اس کی دل جوئی کرنی چاہیے, ہمیں اس کا مسئلہ سننا چاہیے, ہمیں اس کا دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہیے. اپنے طور پہ عورت ایک سنسیئرٹی کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے, عورت اپنے طور پہ محبت کا اظہار کر رہی ہوتی ہے, بالکل. لیکن مرد اس کو محبت سمجھتا ہی نہیں ہے. مرد تو اس کو انٹرفیرنس سمجھ رہا ہوتا ہے. مرد سمجھتا ہے کہ وہ مجھ پہ حاوی ہونا چاہ رہی ہے, میری آئسولیشن میں جو ہے وہ انٹرفیرنس کر رہی ہے. عورت کیا چاہتی ہے؟ عورت اپنا مسئلہ بتانا چاہتی ہے مرد کو. اور کیوں بتانا چاہتی ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, جہاں سے ساری خرابیاں شروع ہوتی ہیں. عورت کو مسائل کا حل نہیں چاہیے, عورت صرف یہ چاہتی ہے کہ میری بات سن لی جائے بس. یعنی مثال کے طور پہ اگر عورت اپنے مسائل بتانا شروع کرے اور مرد توجہ سے اس کی بات سنے, کوئی مشورہ نہیں دے, اور اس کی پوری بات سننے کے بعد وہ سے یہ کہے کہ یار مجھے بڑا احساس ہے, تم بڑی پریشان ہو اور مجھے تمہاری پریشانیوں کا احساس ہے, اگر مرد صرف اتنا ہی کہتے نا تو عورت کا آدھے سے زیادہ غم تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن مرد ایسا کہتے نہیں ہیں. مرد ایسا نہیں کہتے. مرد ساری پرابلم سننے کے بعد اس کا حل پیش کر دیتے ہیں. بھائی اتنی آسان سی بات ہے, تم یہ کام کرو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب عورت تو چاہتی ہی نہیں ہے حل. بعض دفعہ حل خواتین کو بھی معلوم ہوتا ہے, لیکن وہ نہیں چاہتی ہیں حل. وہ چاہتی ہیں کہ وہ جس تکلیف سے, جس کرب سے گزر رہی ہیں, ان کو سنا جائے, یہ بات تسلیم کی جائے کہ وہ بہت اذیت اٹھا رہی ہیں, اس بات کو سمجھا جائے کہ بہت تکلیف میں ہیں, وہ صرف احساس کیا جائے کہ وہ تکلیف میں ہے. بالکل. عورت یہ چاہتی ہے کہ یہ احساس کر لیا جائے کہ میں ٹھیک ہوں اور میں تکلیف کے اندر ہوں. کیا میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, آپ نے کچھ خواتین کو دیکھا ہوگا جن کے اوپر ان کی ساسیں بہت ظلم کرتی ہیں. اچھا, جب وہ ساسیں ساری زندگی ظلم کر رہی ہوتی ہیں, جب ان کا آخری وقت آتا ہے, جنہوں نے اپنی بہوؤں کا پوری جوانی کا وقت خراب کیا ہوتا ہے, بڑھاپے میں ساسیں یہ کہہ دیتی ہیں کہ بیٹا مجھے معاف کر دو, میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا, مجھے اب افسوس ہوتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا, مجھے معاف کر دو. تو بہو کو معاف کرنے میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی. وہی دیکھتی ہے کہ میری ساس نے اپنی غلطی مان لی بس, اور مجھے ٹھیک کہہ دیا بس, میری پرابلم کا انہوں نے دل سے احساس کر کے مجھ سے معافی مانگ لی بس, مجھے کچھ نہیں چاہیے. میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے یہ تو مانا کہ میں ٹھیک ہوں, انہوں نے یہ تو مانا کہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے بس. عورت کے لیے بہوؤں کی شادی کو بھی, یعنی کہ خواتین جن کی شادی کو 35 سال ہوتے ہیں, اس وقت جا کے ان کی ساس معافی مانگتی ہیں, اور ان کو لگتا ہے ان کی 35 سال کی محنت وصول ہو گئی. بالکل, ایک جھٹکے کے اندر سب دل صاف ہو جاتا ہے ان کا. جو اتنے دکھ لے کے گھوم رہی تھی, سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں. خیر, عورت سنانا چاہتی ہے اپنے مسئلے, اور مرد چاہتا ہے, اچھا مرد کیا چاہتا ہے, مرد اس کو حل بتانا شروع کر دیتا ہے. مرد جب حل بتانا شروع کرتا ہے تو عورت کو آتا ہے غصہ, کیا تم میری بات سنی نہیں رہے ہو. آپ نے سنا ہوگا یہ جملہ, ایک فلم میں بھی یہ ڈائلاگ بڑا مشہور ہے کہ عورتوں کی بات تمہارے دماغ میں جاتی ہی نہیں ہے, تم سنتے ہی نہیں ہو کہ وہ کہہ کیا رہی ہیں. وہ کیا سنتا رہو میں, مجھے پتا تم نے یہی تو کہا ہے تم نے. تو عورت کو اور غصہ آتا ہے کہ واقعی میں تم نے نہیں سنا. تو اصل میں عورت یہ چاہتی ہے کہ تم صرف خاموشی سے منہ بند کر کے توجہ سے محبت کے ساتھ میری بات سن لو, مجھے مشورے مت دو. مشورے دینے کا مطلب یہ کہ تم مجھے سن ہی نہیں رہے. اچھا, اب جب مرد مشورے دیتا ہے تو عورت کو غصہ آتا ہے. اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مرد مشورے کیوں دے رہا ہے بھائی. عورت تو یہ کہتی ہے کہ تم تو سن ہی نہیں رہے, تمہیں تو میری طرف میری پریشانی کا احساس ہی نہیں ہے. لیکن ناظرین, مرد ہوتا ہے سنسیئر اس سچویشن کے اندر. مرد چاہتا ہے کہ یہ بھی اتنی تکلیف کے اندر ہے, اتنی پریشان ہے, تو کسی طرح سے اس پریشانی سے جان چھوٹے نا اس کی, یہ ایک سکون کی زندگی گزارے نا, اتنی پریشان کیوں ہے. مرد اپنے طور پہ ایک سنسیئرٹی کے ساتھ مشورہ دیتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو سنسیئرٹی تھوڑی چاہیے تھی اس ٹائم, مرد کی سنسیئرٹی نہیں چاہیے تھی, عورت کو انڈرسٹینڈنگ چاہیے تھی. عورت کا ایک پرابلم تھی, لیکن اس کا علاج یہ نہیں تھا کہ اس کو بتا دیا جائے کہ تم ٹھیک کیسے ہوگی. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر عورت اپنا مسئلہ بتا رہی ہوتی ہے اور شوہر بتاتے ہیں تم یہ حل ہے, تم یہ حل نکال لو, تم پرابلم وہاں سالو ہو جائے گا. 2 دن بعد پھر وہی پرابلم آتی ہے, عورت پھر شروع ہوتی ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے.
مرد پھر اس کا جواب دیتا ہے, اور آخر میں کیا ہوتا ہے, تیسری یا چوتھی مرتبہ وہی پرابلم آتی ہے اور بتا رہی ہوتی ہے میں نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے آج, تو شوہر غصے میں آ جاتا ہے کہ بھائی تم حل چاہتی نہیں ہو, تم صرف رونا دھونا کرتی ہو, اپنے مسائل گنواتی ہو, میرے پاس وقت نہیں تمہارے مسائل سننے کے لیے, کیونکہ تم حل چاہتی نہیں ہو, تمہیں حل چاہیے ہی نہیں, اس طرح چاہیے تو میں کچھ کر سکتا نہیں ہوں. اچھا اس میں ایک اور خطرناک بات کیا ہے, مرد جس پلانٹ سے آیا ہے نا, یا مرد کی نفسیات کیا ہے, وہ یہ ہے کہ مرد دو کام کرتا ہے. جب بات چیت کرتا ہے تو عام طور پہ دو کام کرتا ہے. پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ الزام تراشیاں کرتا ہے, وہ اس کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے, اس کو قصوروار ٹھہراتا ہے, اس کو قصوروار ٹھہراتا ہے, وہ گورنمنٹس کو قصوروار ٹھہرائے گا, وہ کسی دوسرے ملک کو قصوروار ٹھہرائے گا, وہ وزیر اعظم کو قصوروار ٹھہرائے گا, وہ بہت سارے لوگوں کو وہ قصوروار ٹھہرائے گا. بالکل بلیم کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں, خاندان کے لوگ ہیں, فوج کے لوگ ہیں, عدلیہ کے لوگ ہیں, سیاست کے لوگ ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, اس کے آس پڑوس کے لوگ ہیں, اس کے پڑوسی ممالک ہیں, دوسرے ممالک ہیں, سپر پاور ہیں, اس کے پاس بلیم گیم کرنے کے بہت سارے آپشنز ہیں. تو مرد جس دنیا میں رہتا ہے وہاں پہ وہ دو کام کرتا ہے. ایک کام جو بڑے دو کام ہیں, پہلا بڑا کام کیا ہے, دوسروں کو قصوروار ٹھہرانا کہ ہمارے مسائل کی وجہ یہ لوگ ہیں. اور دوسرا بڑا کام کیا کرتا ہے, وہ جن کے مسائل حل کر سکتا ہے وہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پہ مردستان جہاں سارے کے سارے مرد رہتے ہیں, وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں ایک مرد اگر کوئی پریشانی میں ہوتا ہے اور وہ اپنا درد کسی سے بیان کرتا ہے, اپنی پرابلم کسی کو بتاتا ہے اور سامنے والا اس کو حل بتا دیتا ہے, تو رزلٹ کیا نکلتا ہے, جس کو حل ملا ہے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے کہ یار تم نے تو میرا مسئلہ حل کر دیا, تھینک یو سو مچ. اور یہ مسئلہ حل کر کے بڑا ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے کہ میں نے کسی کا مسئلہ حل کر دیا. تو اسی طرح جب عورت آتی ہے نا اس کے بعد مسئلہ لے کے, وہ سمجھتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اس کا اگر میں نے مسئلے کا حل نکال دیا تو یہ تو خوش ہو جانا چاہیے, لیکن عورت خوش نہیں ہوتی. جب دوبارہ عورت مسئلہ لے کر آتی ہے نا تو مرد کیا سمجھتا ہے, مرد اس کو اپنی طرح سمجھتا ہے. مرد سمجھتا ہے کہ یہ جو مجھے مسئلہ بتا رہی ہے نا, یہ مجھے اس لیے بتا رہی ہے کیونکہ یہ مجھے قصوروار سمجھتی ہے, یعنی یہ بلیم گیم کر رہی ہے. یہ خود بھی کرتا ہے, وہ خود بھی کرتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ بات چیت کا مطلب یہی ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے, کوئی قصوروار ہے, یا کوئی پرابلم ایسی ہے جس کو ریزالو کرنا چاہیے. تو یا تو مرد کیا کرے گا, اس کو مشورے دینا شروع کر دے گا تو عورت کو غصہ آئے گا, یا وہ سمجھے گا مجھ پہ الزام لگا رہی ہے تو مرد جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دے گا, صفائیاں پیش کرنا شروع کر دے گا کہ نہیں میں نے اس لیے کیا نہیں ہے, یہ میں تھوڑی ذمہ دار ہوں اس کا. یعنی مثال کے طور پہ وہ کیا مسئلے ہوتے ہیں, عورت وہ جو باتیں کر رہی ہوتی ہے, مرد کہتا ہے اگر میں کچھ نہیں کر سکتا تو مجھے کیوں بتا رہی ہو, جیسے لائٹ نہیں ہے, لائٹ کب آئے گی, مرد بچے کب بڑے ہوں گے, بہت تنگ کرتے ہیں بچے. اب بھائی کیا کر سکتے ہیں, بچے تو ٹائم میں بڑے ہوں گے. خالہ کی طبیعت اتنی خراب ہے, میں تو سوچ کے پریشان ہو جاتی ہوں. ارے یار خالہ کی طبیعت خراب ہے میری وجہ سے تھوڑی ہے, میں نے تھوڑی کچھ کیا ہے, یا میں تو ٹھیک نہیں کر سکتا ان کو, میں تو کسی ڈاکٹر کو جانتا بھی نہیں ہوں. تو مرد کو لگتا ہے کہ عورت مجھے کوئی بات بتا رہی ہے نا تو وہ مجھ سے سولوشن چاہ رہی ہے. اچھا عورتوں کی یہ باتیں بڑی نارمل سی ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی پرابلم گھر میں آ گئی ہے تو وہ اگر پوچھ رہی ہیں, بلکہ بعض دفعہ ایسا بیچ میں آپ کو یاد ہوگا پورے کراچی میں کیا پورے پاکستان میں بلیک آؤٹ ہو گیا تھا, تو میں زبیر سے کہا کہ بھائی لائٹ ابھی تک نہیں آئی ہے, مسئلہ کیا ہوا ہے, آخر لائٹ آ کیوں رہی ہے. کہ جی ہاں صبح سے میں تمہارے گھر میں ہی ہوں, مجھے کیا معلوم لائٹ کیوں نہیں آ رہی ہے. میں دیکھ کے آتا ہوں گلی میں چیک کر کے آتا ہوں کہ کب آئے گی. تو اب اس طرح کی باتیں خواتین کر جاتی ہیں. یا موسم کے حوالے سے یہ گرمی کب ختم ہوگی, گرمی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے, سردی آ گئی لیکن سردی نہیں آ رہی ہے. اب خواتین کو عادت ہوتی ہے بات چیت کرنے کی, اور مرد وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات چیت ہے یہ غیر ضروری ہے, اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, تو یہ بات ہونی ہی نہیں چاہیے. اچھا ایک اور چیز, جب عورت بولنا شروع کرتی ہے نا, یہ مردوں کی عجیب و غریب نفسیات ہے یہ, جب عورت بولنا شروع کرتی ہے نا تو مرد جو ہے جوڑنا شروع کرتا ہے کہ یہ جو بات کہہ رہی ہے اس بات کا یہ پرابلم یہ ہے, اس کا سولوشن یہ نکلنا چاہیے. اب عورت نے بات گھما کے دوسری شروع کر دی, اچھا ہو سکتا ہے ان دونوں باتوں کا کوئی کنیکشن ہو, وہ کنیکشن ملانے کی کوشش کرتا ہے, وہ تیسرے ٹاپک پہ آتی ہے, وہ تو اچھا ان تینوں کا کوئی کنیکشن ہوگا, کیا کنیکشن ہو سکتا ہے, وہ اور توجہ سے ان کنیکشن کو ملانے کی کوشش کرتا ہے. 8-10 کنیکشن ملانے کے بعد وہ ساری باتیں ختم ہوتی ہیں, ایک نئی بات شروع ہو جاتی ہے. مرد کہتا ہے یہ کیا کر رہی ہے, میں اس کو کون سی بات کا اس کو سولوشن دوں. مرد ہو جاتا ہے اریٹیٹ, اس کو لگتا ہے کہ کوئی عجیب و غریب کام ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور عورت کو کیا ہوتا ہے, عورت کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. بعض خواتین کی واقعی میں ایسی ہی عادت ہوتی ہے, جیسے کاؤنسلنگ کے دوران کچھ خواتین ایسی سے میری بات ہوئی, اب وہ شروع کرتی ہیں اپنی شادی کے فرسٹ ڈے سے. اب میں بھی ذہن میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ مجھے حل دینا ہوتا ہے, اچھا یہاں پرابلم ہوگا, نہیں وہاں پرابلم نہیں ہوتا, وہ ہوتے ہوتے ان کی شادی کو 20 سال ہو چکے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں اچھا جو آپ نے ساری باتیں بتائی ہیں ان میں پرابلم یہاں پر تھا, نہیں وہ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میری لائف کس طرح سے گزری ہے, پرابلم تو اب میں آپ کو بتاؤں گی. اور وہ ابھی بھی نہیں بتاتی, وہ 1 گھنٹے میں بتاتی نہیں ہے. تو
اب یہ عادت ہے, اب ہمیں اندازہ ہے کہ انسان ایسا ہی ہے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو اچھا یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی باتیں نکلتی بھی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہسٹری ہوتی ہے اس میں سے کچھ نہیں نکلتا, بعض اوقات اس ہسٹری میں سے بہت کچھ نکل آتا ہے, لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ نہیں بھی نکلتا. لیکن یہ ہسٹری نا ایک خاتون کے سننا آسان ہے, مردوں کے سننا مشکل ہوتی ہے. مردوں کے لیے اچھا میرے لیے ہوتا تھا بہت زیادہ مشکل, لیکن اب میں نے جب یہ بات سمجھ لی, جب ہم ایک دوسرے جب ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں نا کہ ایک شخص ایسا کیوں کر رہا ہے, مطلب اس کی عادت ہے, اس کی انسٹنکٹ ہے وہ یہ کرنا, وہ مطلب اس کو خود بھی نہیں پتا وہ کیوں کر رہا ہے وہ, تو پھر مرد جب یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو پھر اس کے لیے بھی برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. ناظرین اب ہم آتے ہیں اس سلوشن کی طرف. ان سچویشنز کے اندر ریلیشن کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وجیہ کہاں سے شروع کریں گے آپ؟ نمبر 1, مرد آیا گھر میں پریشان حال, تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اب گھر میں پریشان حال آیا ہے اور بیوی پریشان ہے, اور اگر مرد آ کے بیوی کو سننا شروع کر دے, اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ نہیں عورت کو صرف سننے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ چیز نا ایک دفعہ ہو سکتی ہے, 2 دفعہ ہو سکتی ہے, 3 دفعہ ہو سکتی ہے, لیکن بار بار نہیں ہو سکتا ایسا کہ آپ اپنا دکھ اپنی تکلیف بتا رہی ہوں اور صرف اس لیے کہ وہ آپ سے ہمدردی کرے اور وہ آپ کی بات سنے. ایسا نہیں ہوگا. وہ ایک دفعہ شاید کر لے, 2 دفعہ کر لے, جو عام طور پر شادی شدہ نئے جوڑے ہوتے ہیں ان میں ہوتا بھی ہے یہ, لیکن بعد میں نہیں ہوتا. اور اسی طرح مرد جب آتا ہے اور وہ اخبار میں یا باقی چیزوں میں انگیج ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس سے ہماری لائف بہتر گزر سکتی ہے, میں اپنے مسئلوں کا حل نکال لوں گا, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. یہاں میں چھوٹی سی بات شامل کروں. مثال کے طور پہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میچ ہو رہا ہے تو وہ اپنے غم بھول کے ایک ٹیم کا اپنے آپ کو ایک ٹیم کا سپورٹر بن کے پیش کرتا ہے, اور اب اس ٹیم کی جیت اس کی جیت ہوتی ہے, اس ٹیم کی ہار اس کی ہار ہوتی ہے. اس کی جو ٹیم ہے غلط پرفارم کرتی ہے تو اس کو بلیم کر لیتا ہے. اس پوری صورتحال کے اندر یا سیاسی پروگرام دیکھ رہا ہوتا ہے تو ایک سیاسی جماعت کا وہ خود کو نمائندہ محسوس کرتا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے جب اس کی جو جماعت ہے اس کے اچھے پوائنٹس آ رہے ہوتے ہیں, یعنی اس کے جو نمائندے ہیں وہ اچھے ڈیبیٹس کے اندر اچھی دلیلیں پیش کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو لگتا ہے کہ یار ہماری پارٹی تو بہت اچھی ہے, اس کا خوشی کا لیول بڑھتا ہے. اور اگر کوئی اس کے برخلاف چیز ہوتی ہے تو ڈاؤن فیل کرتا ہے. اس پورے پروسیس کے اندر نقصان کیا ہو رہا ہے؟ بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو اس کے جینون پرابلمز ہیں, یعنی جس کی وجہ سے اس کی گھریلو زندگی خراب ہو رہی ہے, اس کے اپنے مسائل, مالی مسائل پریشانی کا شکار ہیں, صحت کے مسائل پریشانی کا شکار ہیں, بچوں کو وہ وقت دے سکتا تھا, بچوں کے مسائل ہیں, ان تمام کو بھول جاتا ہے وہ. اور کرتا کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو انگیج کر لیتا ہے ان چیزوں میں جہاں پہ اس کو نہیں کرنا چاہیے, جس کا وہ کچھ نہیں کر سکتا. مسائل سے آنکھیں چڑھانا کہہ سکتے ہیں اس کو, یا منہ موڑنا کہہ سکتے ہیں, کہ وہ مسائل سے پیٹ کر کے سمجھتا ہے کہ میرے مسائل حل ہو گئے. مسائل تو اپنی جگہ ہی ہوتے ہیں, وہ سے اپنے آپ کو غلط جگہ پہ انگیج کر لیتا ہے. تو دیکھیں یہ جو ہم بتا رہے تھے کہ مردوں کی نیچر کیسی ہے اور عورتوں کی نیچر ہے کس طرح کی, تو یہ تو ایک بڑی آرڈنری سی لائف ہے جو سب لوگ گزار رہے ہوتے ہیں. دیکھیں عام انسان ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل. یعنی جب عام انسان ہم یہاں پہ آپ کو بتاتے ہیں آگے چل کے, عام انسان ایسے ہی کرتا ہے. آپ کو عام زندگی گزارنی ہے تو یہی کیجیے, لیکن آپ کو بڑی زندگی گزارنی ہے تو اس میں یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو سنیں, آپ ایک دوسرے کو اسپیس بھی دیں, وہ یہاں تک کریں, لیکن اس کا ایک کم ڈیوریشن ہونا چاہیے نا. کبھی کبھی ہو جائے, ہفتے میں 1 دفعہ ہو جائے, مہینے میں 4 دفعہ ہو جائے, 6 دفعہ ہو جائے, اٹس اوکے. لیکن یہ عادت بن جائے یہ بہت خطرناک ہے. یعنی خواتین آپ کو صرف پرابلم بتائی جا رہی ہیں, مرد سولوشن دیتے دیتے تھک جاتا ہے, اکتا جاتا ہے, بعد میں وہ غصہ کرنا شروع کر دیتا ہے, اریٹیٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ نے اگر وہ کوئی سولوشن دے رہا ہے تو آپ کو کم از کم 1% امپرومنٹ تو ایک دن میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے نا. آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بہتر تو کریں. یعنی 1 مہینے بعد جب مرد کہے تم تو یار مشکلات ہی بتاتی رہتی ہو, وہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, آپ کے مشوروں پہ عمل کر کے میں نے کتنی ساری چیزوں کو بہتر کیا ہے. تو مرد کو یہ سن کے خوشی ہوگی, پھر وہ مزید دوبارہ انرجیٹک ہو جائے گا. جب مرد کو یہ لگتا ہے نا کہ میرے ساری محنت بیکار ہو رہی ہے, یعنی عورت کی نظر میں میری باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے, میں جو سمجھا رہا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, مرد اپنے آپ کو یوز لیس سمجھتا ہے, جس سے ریلیشنز بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں. جب وہ عورت کو نہیں سمجھتا, عورت کو نہیں سنتا, تو عورت اپنے آپ کو یوز لیس سمجھتی ہے, ریلیشنز اور خراب ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات کی آپ نے زبیر. میں بھی یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ خواتین کو اب ایک ایکسٹرا آرڈنری لائف گزارنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر ہم آرڈنری لائف گزاریں گے, وہی مسئلے مسائل وہی سب کچھ, آج آپ کا شوہر آپ سے اریٹیٹ ہوا ہے, کل بچے اریٹیٹ ہو جائیں گے, کیا ایک ہی مسئلہ بار بار ڈسکس کرتی رہتی ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرے پاس جب خواتین کی کالس آتی ہیں تو بعض دفعہ ان کی شادی کو 30 سال ہو جاتے ہیں, تو وہ کہتی ہیں بچے بھی میری بات نہیں سنتے ہیں, بچے بھی کہتے ہیں کہ آپ ایک بات کرتی رہتی ہیں اور آپ کے پاس حل کوئی نہیں ہوتا ہے. کہتی ہیں میں کیا کروں, یعنی ہم ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا غلطی اصل میں ہو کہاں رہی ہے. تو اگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہاں سامنے والا آپ کو حل دے رہا ہے, اس پہ تھوڑا سا عمل کر کے دیکھیں کہ شاید سے میرا مسئلہ حل ہو جائے. اور بار بار کوئی بات ریپیٹ کرنے سے وہ حل تو نہیں ہوتی ہے, بلکہ
وہ مزید آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے کہ ہاں میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے, ہاں میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اچھا ایک چیز اور جو بہت ضروری ہے نا, جو خواتین نہیں کرتی, جو ان کو کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ جب ان کو پتہ ہے کہ مرد آتا ہے اور اس کو اپنا ذہن بٹانا ہے, تو وہ کبھی ٹی وی میں لگ رہا ہے, موبائل میں لگ رہا ہے, کتابوں میں لگ رہا ہے, اخبار میں لگ رہا ہے, دوستوں میں لگ رہا ہے, فون پہ لگ رہا ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ مرد کن باتوں سے خوش ہوتا ہے. تو جب مرد گھر میں آئے تو شروع میں پرابلم نہ بتائے اس کو, مرد کے انٹرسٹ کی بات کرے. یعنی مرد کو غصہ آتا ہے کہ بچوں نے پڑھا نہیں ہے, وہ دن میں پریشان ہوتی رہی کہ بچے میری بات نہیں سنتے. جب مرد گھر میں گھسا تو مرد یہ سوچتا ہے کہ میں باہر اس لیے محنت کرتا ہوں تاکہ گھر کا میرا ماحول اچھا رہے, میں گھر والوں کی ضروریات پوری کر سکوں, وہ خوش رہیں. وہ گھر آتا ہے وہ بھی خوش نہیں ہے, تو مرد اور عورت کا تعلق مزید خراب ہوتا ہے, بچوں کا تعلق بھی خراب ہوتا ہے. تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ جب مرد گھر میں آئے تو اس سے وہ باتیں کرے جو دن میں اچھی باتیں ہوئی ہیں, جو پازیٹیو باتیں ہوئی ہیں, جو مرد کے مطلب کی باتیں ہیں, جس سے مرد کو خوشی ہو, وہ باتیں کریں. آپ نے وہ باتیں کریں 15-20 منٹ, آدھے گھنٹے, اس کے بعد ڈسکشن ہوئی, مرد ہو گیا فریش, ریلیکس ہو گیا, اپنے پریشانی بھول گیا کہ نہیں یار اگر میں نے باہر محنت کی بھی تھی تو گھر میں میری بیوی اچھا پرفارم کر رہی ہے, مجھے پرابلم نہیں بتا رہی, مجھے سولوشن بتا رہی ہے زیادہ سے زیادہ. آدھے گھنٹے میں وہ ریلیکس ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اچھا یہ چھوٹی سی مجھے بتائیں اس کو میں کیسے ہینڈل کروں, یہ پرابلم آ رہا ہے. اب یقین کیجیے جب اس سے اس طرح پوچھیں گے نا, مرد تو اور چوڑا ہو جاتا ہے, مجھ سے مشورہ مانگا جا رہا ہے, وہ اس نیت سے مانگا جا رہا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے, تو مرد خوش ہوتا ہے. اور اگر آپ اس طرح سے مشورہ مانگیں کہ بالکل جھنجھلا گئی ہیں کہ میں کیا کروں, بچے سمجھ نہیں رہے ہیں, تو مرد سمجھتا ہے مجھ پہ بلیم کیا جا رہا ہے, اور وہ اور غصے میں آ جاتا ہے. تو ناظرین, مرد کے آنے سے پہلے خواتین اگر یہ پلان کر لیں کہ مرد سے مجھے کن ٹاپکس پہ, 2-3 ٹاپکس پہ مجھے بات کرنی ہے, یہ وہ ٹاپکس ہوں جن کو سن کے مرد خوش ہو جائے گا. اور اگر مرد خوش نہیں ہو رہا تو یہ سیکھنا پڑے گا آپ کو کہ آپ مرد کے مطلب کی باتیں صحیح انداز میں نہیں کر رہی ہیں. مرد کو بلیم مت کیجیے. اسی طریقے سے مردوں کو کیا چاہیے؟ اب لوگ بولیں گے سارے مشورے عورتوں کے لیے, تو دیکھیں سارے مشورے جو خواتین کے, کیونکہ آپ بھی دیکھیں اصل میں ہوگا کیا, جس کو مشورہ دیں گے تو اس کا فائدہ ہے نا. مطلب اگر آپ مجھے مشورہ دیں گے, ہم دونوں بیٹھے ہوئے, آپ مجھے مشورہ دیں گے زبیر تم یہ کام کرو, تو اگر میں وہ کام کروں گا تو سب سے بڑا بینیفیشری تو میں ہی ہوگا نا. نہیں کیا پتہ ہمیں مرد بھی سن رہے ہو, آپ کو سارے مشورے خواتین. نہیں, مردوں کو ہم نے مشورے دیے ہیں. ہم نے بتایا کہ عورتوں کو صرف سن لیجیے, آپ ان سے صرف اتنا کہہ دیجیے. عورت یہ کہتی ہے دیکھیں اتنے سارے کام ہیں, کچن بھی پھیلا ہوا ہے, گھر بھی بکھرا ہوا ہے, میں سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں, اتنی ٹینشن ہے. میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات, 90% پاکستانی مرد ایسے ہیں. اگر مرد یہ کہتے ہیں یار چلو تم پریشان نہیں ہو, میں تمہارے ساتھ کچن صاف کرا دیتا ہوں, یقین کیجیے وہ عورت بولے گی نہیں چھوڑے میں خود ہی کر لوں گی, اور وہ ریلیکس ہو جائے گی کہ یار اس کو میرا احساس ہے. وہ کام بھی نہیں کروائے گی, اسے یہ سوچے گی یار مرد کو میری پرواہ تو ہے, میرے ساتھ کام میں لگ رہا ہے وہ. صحیح بات ہے. تو مردوں کو چالاکی سے عورتوں کو ڈیل کرنا چاہیے. آپ جو ہے مثال کے طور پر میں 2 مہینے میں ایک دفعہ برتن دھو لیتا ہوں, تو یہ جو نا خاندان میں 20 دفعہ بتاتی ہے. تو وہ کیوں ہوتا ہے کہ ہر عورت ایسی ہے, وہ یہ خوش ہوتی ہے کہ یار میرے شوہر کو میری پرواہ ہے, یہ تو چاہتی ہے عورت, اور مرد یہ بات سمجھتے نہیں ہے. عورت جو ہے نا وہ مرد کی محبت اور توجہ چاہتی ہے, اور مرد جو ہے توجہ دینے کے تیار نہیں ہے کہ وہ آفس سے آنے کے بعد بھی جو ہے وہ موبائل میں باقی چیزوں میں انگیج رہتے ہیں. تو مردوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب وہ گھر آ رہے ہیں تو پھر ان کا وہ ٹائم ان کی فیملی کا ٹائم ہے, بچوں کو ٹائم دے, بیوی کو ٹائم دے. اگر آپ کو لگتا ہے بیوی آپ کی بہت کمپلیننگ ہے, بہت شکایتیں کرتی ہے, تو آپ اس کو بہت پازیٹیو انداز سے سمجھا سکتے ہیں, لیکن لڑ جھگڑے کئی مسائل حل نہیں ہوتے. نہیں سمجھایا نہیں, سنیں میں آپ کو پھر منع کروں گا, سمجھایا نہیں. اگر وہ کمپلیننگ ہے تو اسے سننا شروع کریں آہستہ آہستہ, اور بڑے کانفیڈنس سے سنیں اور بڑی رسپیکٹ کے ساتھ سنیں, انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. ناظرین اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو, اس سیریز کو ہم آگے بھی کنٹینیو کریں گے. بیچ میں اس موضوع پہ ہم ویڈیو بناتے رہیں گے کہ مردوں کا جہاں اور ہے, خواتین کا جہاں اور. اگلا ٹاپک ہمارا یہ ہوگا کہ مردوں کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا جائے کوئی کام کروانے کے لیے, اور خواتین کو کیسے موٹیویٹ کیا جائے, خواتین کن باتوں سے موٹیویٹ ہوتی ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے, اور مرد کن باتوں سے ہوتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, انشاءاللہ بات کریں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.